السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تم کو چاہا ہے بہت۔ ناول کی رائٹر ہیں ساجدہ تاج۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ رات کی سیاہ چادر نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دسمبر کی یکبستہ راتوں میں جب ہر طرف ہو کا عالم تھا، پرندے اپنے گھونسلوں میں دبکے اس قیامت خیز سردی سے پناہ مانگ رہے تھے۔ سردی سے ٹھٹھرتا ہر ذی نفس اپنے بستر میں موہ خواب تھا، مگر وہ خون کو جما دینے والی اس سردی سے بے نیاز کمرے کی کھڑکی کھولے سائڈ دیوار سے ٹیک لگائے مسلسل باہر کی جانب دیکھے جا رہی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف قطار در قطار لگے درخت خاموش منجمد کھڑے اس وقت کسی جادوئی کہانی کے پراسرار کردار لگ رہے تھے۔ ہوا تھمی ہوئی تھی۔ گیٹ کے قریب اپنی کرسی پر سمٹا بیٹھا چوکیدار سردی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش میں کبھی نیند سے اونگتا اور کبھی ایک دم چونک کر اٹھ بیٹھتا۔ ایسے میں کسی پرندے کے بولنے یا پھڑپھڑانے کی آواز یا پھر کسی کتے کے اچانک بھونکنے کی آواز خاموشی اور سکوت کی اس چادر میں شگاف ڈالتی آہستہ آہستہ مدھم ہو جاتی تھی۔ انتظار، انتظار، انتظار کے پل کتنے طویل اور جانگسل ہوتے ہیں، یہ اس وقت کوئی اس سے پوچھتا۔ گھڑی کی سوئیاں بہت سست روی سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے نبض وقت تھم چکی ہو، یوں اس پوزیشن میں کھڑے اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ پچھلے 6 گھنٹے سے انتظار جیسے اذیت ناک مرحلے سے گزر رہی تھی۔ ہر احساس سے عاری اس کے دل و دماغ پر صرف ایک ہی سوچ حاوی تھی کہ شہزاد جہاں بھی ہو خیریت سے ہو۔ عام روٹین میں وہ 9-10 بجے تک عموماً گھر آ جاتا تھا، مگر آج گھڑی نے 9:10 کو سوئیاں عبور کرنے کے بعد 11:12 اور پھر 2 کے ہندسے کو بھی عبور کر لیا تھا۔ اس نے اس کے آفس فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو کب کا وہاں سے جا چکا ہے۔ تب اس نے اس کے سیل فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تو دوسری جانب سوئچ آف کر دی جانے والی اطلاع نے اس کی گھبراہٹ اور پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ دل انجانے خدشوں کی لے پر دھڑک رہا تھا۔ وسوسوں کے ناگ اسے بری طرح ڈس رہے تھے۔ اچھا تھا یا برا، مگر وہ تھا تو اس کا مجازی خدا نہ، اور اسی ناطے اس کا دل خوفزدہ ہو کر سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ تمام آسائشات سے مزین کمرہ اور اس کمرے کی تنہائی سے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ ایک ہی نشست میں کھڑے کھڑے جب وہ تھک گئی تو کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگ گئی، اور اس طرح مزید نہ جانے وہ کب تک ٹہلتی رہتی۔ جب گھڑی کی چھوٹی سوئی کے 3 کے ہندسے پہ پہنچتے ہی کچھ دیر کے لیے ہلکا پھلکا سا میوزک بجانے لگی۔ اس کا دھیان اپنی سوچ سے بس ایک پل کو ہٹا تھا اور پھر دوبارہ سے اپنی سوچوں کی عمیق گہرائیوں میں اترنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خوف، مایوسی اور تھکن سے چور ہو کر رونے بیٹھی کہ ڈور بیل کی آواز نے اس کے اندر حوصلہ اور امید کی نئی طاقت بھر دی۔ وہ دوڑ کر بیرونی دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ کی ہول میں دیکھ کر آنے والے کا اندازہ کرنے کے بعد اس نے مطمئن ہو کر دروازہ کھول دیا۔ کھلے دروازے سے اندر آتے شہزاد کے قدم ایک پل کو لڑکھڑائے تھے اور سہارے کے لیے دیوار کو تھامتے ہوئے وہ وقادیہ کے قریب ہوا تھا، اور بدبو کا ایک ببوکا سا وقادیہ کو اپنے نتنوں سے ٹکراتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ شہزاد کو سہارا دینے کے لیے اس کا بازو تھامتے ہاتھ وہیں ساکت ہو گئے تھے۔ دوسری طرف شراب کے نشے میں دھت شہزاد بمشکل اپنے کمرے تک پہنچا تھا اور کمرے کے وسط میں ہی اوندے منہ گر پڑا تھا۔ کمرے کے دروازے میں ساکت و صامت کھڑی وقادیہ تقدیر کے اس کاروبار پر سر سے پاؤں تک جھلس گئی تھی۔ تقدیر ایک نیا امتحان، ایک نئی آزمائش لیے باہیں کھولے کھڑی تھی۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے آنسو اس کی بے بسی کی ایک نئی کہانی سنا رہے تھے۔ نئی نویلی دلہن کے لیے ہر دن نیا اور ہر رات انوکھی ہوتی ہے۔ وقادیہ کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا تھا۔ اس کی شادی کو محض 3 ہفتے ہوئے تھے اور ان 3 ہفتوں میں شہزاد کی فطرت کا ہر رنگ ہی اس کے لیے نیا تھا، اور اس کی یہ عادت وقادیہ کے لیے انوکھی ہی تھی۔ رات اور دن کے ہونے والے تصادم میں نہ جانے کتنی بار اس کا دل دھاڑیں مار مار کر رونے کو کرتا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ہر رات اس پر شہزاد کی ذات سے منسلک کوئی نہ کوئی ایسی بات اس پہ منکشف ہوتی تھی جو اس کے دکھ و اذیت میں اضافہ کر دیتی تھی۔ اس بات سے بے خبر کہ اس کی ذات کسی کے لیے کتنی تکلیف و اذیت کا باعث بنی ہوئی ہے، وہ دنیا و مافیا سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا، اور دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے اپنی بے بسی پر ماتم کرتی وقادیہ چپ چاپ اشک بہا رہی تھی کہ اس کے سوا اس کے مقدر میں کچھ بھی نہ تھا۔ کام کیا تو ڈرنا کیا، جب کام کیا تو ڈرنا کیا، کام کیا کوئی چوری نہیں کی، چھپ چھپ راہیں تکنا کیا، جب کام کیا تو ڈرنا کیا۔ آج کہیں گے رات کا کھانا، جان بھی لے لو تم نہ بنانا، موت وہی جو دنیا دیکھے، گھٹ گھٹ کر پھر مرنا کیا، جب کام کیا تو ڈرنا کیا۔
لتا کے گانے کی ٹانگ بازو توڑتا وہ بڑے مگن سے انداز میں کچن میں کھڑا اپنے لیے پیزا بنا رہا تھا۔ اس وقت پورا کچن اپنی منہ بولتی بے ترتیبی کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ تمام کچن ریک کھلے پڑے تھے، اشیائے خوردونوش کے کچھ ڈبے کھلے پڑے تھے اور کچھ زمین بوس ہوئے اپنی ناقدری پر ماتم کنا تھے۔ اس سب سے بے نیاز وہ اپنی ہی دھن میں مگن بہت تیزی سے زبان اور ہاتھ دونوں چلا رہا تھا۔ اف مائی گاڈ حدید، یہ کیا بدتمیزی ہے! کچن کے دروازے میں کھڑی شمائلہ اندر کچن کی ابتر حالت دیکھ کر چکرا کر رہ گئی۔ یہاں وہاں پڑے گندے برتن کچن کے ابتر ماحول کو مزید ابتر کرتے نظر آ رہے تھے۔ اے مائنڈ یو، یہ بدتمیزی نہیں بلکہ پیزا ہے جو میں اپنے خوبصورت ہاتھوں سے بنا رہا ہوں۔ تم نے کبھی ایسا مزیدار پیزا کھایا ہوگا، اس لیے اب یہاں سے جاؤ اور مجھے کام کرنے دو۔ خواہ مخواہ میرا وقت ضائع مت کرو۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، نہ ڈرا نہ جھجکا، بلکہ دو ٹوک انداز میں شمائلہ کو جواب دیتے ہوئے بولا، ایسا مزیدار پیزا کھانے کا مجھے کوئی خاص شوق بھی نہیں ہے، اس لیے اپنا پیزا سنبھال کر رکھو۔ شمائلہ نے جل کر کہا۔ کچن کی موجودہ حالت اسے بری طرح تپا گئی تھی۔ بولی، ٹھہرو، میں امی کو بلا رہی ہوں، وہی تمہارے کان کھینچیں گی۔ وارننگ آمیز انداز میں کہتی ہوئے وہ باہر کی جانب لپکی تھی۔ بیکار، تمہارا اس وقت امی کو بلا کر لانا بیکار ہے، کیونکہ امی حضور گھر پر ہوں گی تو تشریف لائیں گی نا۔ پیچھے سے آئی حدید کے ہانک نے اسے قدم روکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ امی اس وقت کہاں گئی ہیں؟ شمائلہ نے اس کی جانب پلٹتے ہوئے پوچھا۔ امی اس وقت مارکیٹ تک گئی ہیں، لہٰذا میرے جیسے بندے جو ایسے نادر مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں فوراً فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس نے ڈٹھائی کے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے محترم، یہ جو اتنا بکھیرا تم نے پھیلا رکھا ہے، جب یہ امی کے آنے تک تم سمیٹ نہیں سکو گے تو نتیجہ تمہارے سامنے ہوگا۔ اوکے بائے۔ کچن سمیٹنے میں اس کی مدد سے انکار کرتی اور امی حضور کا ڈراوا دیتی، وہ باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ اے سویٹ سسٹر، پلیز تھوڑی مدد کر دو نا، آخر کو میری اکلوتی لاڈلی بہن ہونے کا شرف تمہیں ہی تو حاصل ہے، پلیز۔ دیکھو پھر ہم مزیدار پیزا کے ساتھ پیپسی کو بھی انجوائے کریں گے، پلیز۔ اگلے ہی پل وہ اسی کا بازو تھامے منت سماجت کر رہا تھا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے، وہ کچن میں بکھیرا بکھیر تو لیتا تھا مگر پھر ہر چیز اپنی جگہ پر اسی طریقے سلیقے سے واپس نہ رکھ پاتا تھا۔ کچن میں گھس کر کوئی نہ کوئی چیز بنانے والی اس کی اس عادت سے ثریا بیگم بڑی تنگ تھی۔ اپنے لیے کوئی اچھی سی ڈش بنانا بری بات نہ تھی، بلکہ قابل اعتراض بات کچن میں پیدا ہونے والی وہ بے ترتیبی تھی جسے دوبارہ ترتیب پر لانے میں کافی وقت لگ جاتا تھا، اور یہی بے ترتیبی ثریا بیگم جیسی سلیقہ شعار عورت کے مزاج کے خلاف تھی۔ ہٹو حدید، مجھے تمہاری کوئی مدد نہیں کرنی ہے، فضول میں میرا وقت برباد مت کرو، مجھے ابھی اپنے نوٹس مکمل کرنے ہیں۔ حدید سے مزید منت سماجت کرنے کی غرض سے وہ جان بوجھ کر بہانہ بناتے ہوئے بولی، اچھا دیکھو، تم جب اور جہاں جانا چاہو گی میں تمہیں اپنی بائک پر لے جاؤں گا، اوکے؟ حدید نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس بات کے بعد وہ اس سے جو منوانا چاہتا منوا لیتا، اور اس کا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا تھا۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بے ساختہ بولی، پرومس؟ پرومس؟ حدید نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد اس شرط پر کروں گی کہ آج شام کو تم مجھے میری دوست لبنہ کے گھر لے کر جاؤ گے، منظور ہے؟ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، اپنی بات منوانے میں شاید ہی وہ کسی سے پیچھے ہوگی۔ اوکے بابا، منظور ہے۔ حدید نے بھی جان چھوڑائی، تب وہ اس کے ساتھ لگی کچن سمیٹنے میں مصروف ہو گئی۔ حدید بھی اس کام میں اسی کا مقدور پر ساتھ دے رہا تھا، اور برا ہوا شمائلہ کا کہ جس نے حدید کی توجہ اوون میں رکھے پیزا سے ہٹا کر کچن کی بے ترتیبی کی طرف مبذول کروا دی تھی۔ لہٰذا اس دوران پیزا اوور ہیٹ کی بدولت جل گیا، اور جب تک حدید صاحب پیزا کی جانب متوجہ ہوئے تب تک اوون اپنا کام کر چکا تھا۔ اف مائی گاڈ شمائلہ کی بچی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ تم کچن میں اپنے مبارک قدم رکھتی اور نہ میری توجہ پیزا سے ہٹتی۔ اتنی محنت سے میں نے یہ سب کچھ کیا تھا مگر تم… وہ اوون سے ٹرے نکال کر سامنے رکھتا ہوا بولا، لہجہ و انداز غصے اور جھنجھلاہٹ سے بھرپور تھا۔ کیا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اپنی غلطیوں کا الزام میرے سر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خود کچھ آتا جاتا نہیں ہے۔ اس نے کلس کر اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا، انداز اسے مزید تپانے والا تھا۔ پھر بولی، واقعی حدید صاحب، ایسا مزیدار اور خوبصورت پیزا میں نے آج تک نہیں دیکھا، اس لیے ایسا پیزا آپ کو ہی کھانا نصیب ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھ لوں گا میں تمہیں بھی۔ کچن میں تمہاری آمد یقیناً کوئی سازش تھی، میں بولا بالا انسان ہمیشہ تمہارے جال میں پھنس جاتا ہوں، اب دیکھنا میں تمہیں لبنہ کے گھر کیسے لے کر جاتا ہوں۔ شمائلہ کی باتیں جلتی پر تیل کا کام کر گئی تھی، تبھی وہ غصے سے بھرپور لہجے میں بولا، نہ لے کر جانا، مجھے پتہ ہے کہ تم ہو ہی اول نمبر کے دھوکے باز انسان۔ اور ان دونوں کی نوک جھونک نہ جانے مزید کب تک یوں ہی جاری رہتی کہ ثریا بیگم چلی آئی۔ کچھ جلنے کی بو نے انہیں فوراً کچن کی جانب بڑھنے پر مجبور کر دیا۔
دیا تھا اور کچن میں داخل ہوتے ہی ان کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگا تھا۔ حدید، میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ تم کچن میں مت کوئی کارروائی کیا کرو مگر تم۔ انہوں نے سامنے کھڑے حدید کو گھورتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا، سوری امی، وہ میں پیزا بنا رہا تھا مگر یہ شمائلہ کی بچی۔ اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا مگر ثریا بیگم نے اس کی بات کاٹ دی۔ اپنی غلطیاں دوسروں کے سر تھوپنے سے انسان کا اپنا قصور کم نہیں ہو جاتا، مگر یہ بات میں تمہیں کیوں سمجھا رہی ہوں؟ تم جیسے لاپرواہ انسان کی سمجھ میں میری کوئی بات پہلے آئی ہے جو اب آئے گی؟ بیٹا، بہت غلط بات ہے یہ۔ تم ایک پڑھے لکھے باشعور انسان ہو، کیا یہ بات تمہیں سمجھانے کی ضرورت ہے؟ لہجے کو قدرے نرم بنائی وہ بڑی صباؤ سے اسے سمجھا رہی تھی۔ ان کی جس ڈانٹ سے بچتا وہ کچن صاف کر رہا تھا، وہ ڈانٹ تو پھر بھی اس کا مقدر بن گئی تھی۔ کچن کے دروازے میں کھڑی منہ چڑھاتی شمائلہ بدستور اسے چڑھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری امی، آئندہ میں اس بات کا خیال رکھوں گا، اس نے ندامت اور شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب جلدی سے 3 کپ چائے بنا کر باہر لے آؤ۔ انہوں نے باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے حکم دیا۔ کیا؟ اس نے حیرت آمیز استجاب سے کہا۔ سنا نہیں تم نے جو میں نے کہا ہے؟ انہوں نے رک کر دو ٹوک انداز میں کہا۔ لیکن یہ کام آپ اس مہارانی شمائلہ صاحبہ سے بھی تو کہہ سکتی تھی۔ مگر نہیں، وہ مہارانی تو اس دنیا میں آرام کرنے، لاڈ پیار کروانے اور فرمائش کرنے کے لیے تشریف لائی ہیں۔ جل کر وہ اونچی آواز میں بولے جا رہا تھا مگر ثریا بیگم اس کی ہر بات سنی انسنی کے کچن سے نکل گئی۔ تب مجبوراً وہ جلتا کڑتا چائے بنانے لگا۔ حسان احمد کی کل کائنات ان کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹی ثریا اور بیٹا رضوان۔ یہ دونوں بچے ہی ان کی کل کائنات اور ان کے گلشن کے مہکتے پھول تھے۔ ثریا چونکہ بڑی تھی اس لیے اس کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی حسان احمد نے اس کے ہاتھ پیلے کر کے اکرم رضا کے سنگ رخصت کر دیا۔ رضوان احمد چونکہ اپنے کیریئر بنانے کی جدوجہد میں مصروف تھے اس لیے ابھی شادی کے بارے میں نہ سوچ سکتے تھے، مگر چونکہ حسان احمد نے اپنے دوست کی بیٹی یاسمین کو ان کے لیے نہ صرف پسند کر رکھا تھا بلکہ سرسری سی بات چیت بھی چلائی ہوئی تھی، اور جیسے ہی رضوان احمد MSc کر کے ایک کیمیکل فیکٹری میں اچھے عہدے پر فائز ہوئے، انہوں نے رضوان احمد سے ان کی رضامندی لے کر باقاعدہ پروپوزل اپنے دوست کے سامنے رکھ دیا، جسے تھوڑے سے پس و پیش کے بعد انہوں نے قبول کر لیا۔ دونوں گھرانوں میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ ثریا بیگم نے بھی اپنے بیٹے سدید کے ساتھ بھائی کی شادی میں اپنے خوب ارمان نکالے۔ رضوان احمد اور یاسمین بیگم ایک دوسرے کی سنگت میں بے حد خوش اور مطمئن تھے، اور تبھی ان کے گھر اللہ نے چاند سی بیٹی دے دی جس کا نام انہوں نے وقادیہ رکھا۔ کچھ عرصے بعد ثریا بیگم کے بھی جڑواں بچے، ایک بیٹا حدید اور ایک بیٹی شمائلہ پیدا ہو گئے۔ وقادیہ کی پیدائش کے وقت ڈیلیوری کیس میں کچھ ایسی کمپلیکیشنز ہوئیں کہ یاسمین پھر ماں نہ بن سکی، اور پھر بیٹا نہ ہونے کے غم میں وہ اندر ہی اندر گلتی چلی گئی۔ آخر 15 سالہ وقادیہ کو روتا چھوڑ کر وہ ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ رضوان احمد جواں سال بیگم کے غم میں نڈال کبھی خود کو تسلی دیے تو کبھی وقادیہ کو حوصلہ دلاسا دیتے کہ بہرحال اب اس کے لیے ماں بھی اور باپ بھی وہ خود تھے۔ ایسے کڑے وقت میں ان کی بہن ثریا بیگم نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ ایک ہی شہر میں رہنے کی بدولت وہ ہر مرحلے اور ہر قدم پر اپنے بھائی کا ساتھ دینے پہنچ جاتی تھیں۔ یہ دونوں بہن بھائی کی لازوال محبت ہی تھی کہ جس نے انہیں احساس جیسے اٹوٹ بندھن میں باندھ رکھا تھا، ورنہ غرض کی اندھی اس دنیا میں کوئی رشتہ نہیں رہا۔ ایک دوسرے کو پیچھے دھکیل کے خود آگے بڑھ جانے میں ہی ہر کوئی فخر محسوس کرتا ہے۔ ثریا بیگم نے وقادیہ کو ہمیشہ اپنی شمائلہ کی طرح سمجھا تھا، کبھی انہوں نے وقادیہ اور شمائلہ میں فرق نہ سمجھا تھا۔ وقادیہ خود بھی بہت صابر اور سلجھی ہوئی بچی تھی، اپنے دکھ پر تو خاموش رہتی ہی تھی مگر خوشی کے موقع پر بھی وہ زیادہ نہ چہتی تھی۔ پہلے ماں کی خاموشی اور پھر ان کی وفات نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر کیا تھا، تبھی چپ چپ رہنا اس کی فطرت بن گیا تھا۔ یہ خاموش سی لڑکی کسی کو بھی اپنے ہونے کا احساس نہ دلاتی تھی، مگر اس سب کے باوجود وہ سدید اکرم کو نہ صرف اپنے ہونے کا احساس دلا گئی تھی بلکہ اس کے دل کے تار تک ہلا گئی تھی۔ سدید اکرم جو میکینیکل انجینئرنگ میں ٹاپ ہولڈر تھا، وقادیہ کے آگے اپنا دل ہار بیٹھا، اور اپنی یہ خاموش محبت آہستہ آہستہ وہ خاموشی کے اس مجسمے کے کانوں میں ابھی انڈیل ہی رہا تھا کہ وہ سب کچھ ہو گیا۔ ثریا بیگم اور اکرم رضا دونوں حج کی نیت سے سعودی عرب جا رہے تھے۔ سدید کی نظروں میں وقادیہ کے لیے پسندیدگی کوئی چھپی ہوئی نہ تھی، اگرچہ کہ وہ حج پر جانے سے پہلے رضوان احمد سے سدید اور وقادیہ کے رشتے کی بات کر کے جانا چاہتی تھی، مگر پھر یہ سوچ کر کہ دونوں گھر کے ہی بچے ہیں، کون سا رضوان احمد کو بھی جلدی ہے، انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور حج سے واپسی پر اپنے بھائی سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ اور شاید ان کی یہ چھوٹی سی کوتاہی ان کے بیٹے کی ساری زندگی میں اداسیاں اور ویرانیاں بھر گئی تھی، جس کا مداوع وہ شاید کبھی نہ کر سکے۔ ان غیر موجودگی میں رضوان احمد کے ایک دوست کے توسط سے وقادیہ کے لیے آنے والا شہزاد کا پروپوزل، جو کہ انہیں ہر لحاظ سے مناسب لگا تھا، انہوں نے قبول کر لیا۔ شہزاد منصور اکلوتا ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا بزنس بھی کرتا تھا۔ ماں باپ چونکہ حیات نہیں تھے اس لیے رشتے کے
ایک چچا نے جو کہ ان دنوں امریکہ سے آئے ہوئے تھے ایک باپ ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ حج جیسی سعادت حاصل کرنے کے بعد جب ثریا بیگم واپس آئیں تو یہ روح فرسا خبر ان کی منتظر تھی۔ سدید کی آنکھوں کی بجھی جوت نے انہیں بری طرح پشیمان کر دیا تھا، اور جب یہی بات انہوں نے اپنے بھائی رضوان احمد سے کی تو ایک لمحے کو وہ بھی بہت پشیمان ہوئے۔ سدید نہ صرف ان کا دیکھا بھالا تھا بلکہ بھانجے کی حیثیت سے انہیں عزیز بھی بہت تھا، مگر وہ بھی کیا کرتے، اپنی عزیز جان آپا کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پیش رفت ہوتے نہ دیکھ کر ہی وہ مایوس ہوئے تھے۔ اور تبھی انہوں نے اپنے ایک دوست سے اپنی پریشانی کا اظہار کر دیا، اور پھر کچھ دن بعد ہی دوست کے توسط سے ان کی وقادیہ کا رشتہ شہزاد منصور سے طے پا گیا۔ قسمت کے لکھے کو کون بدل سکتا ہے؟ اسے بدلنا نہ پہلے کسی کے ہاتھ میں تھا اور نہ اب کسی کے ہاتھ میں ہے، سوائے اس مختار کل کے جس کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے اور زندگی کی بھاگ دوڑ بھی۔ جو عروج تک پہنچا سکتا ہے وہ زوال کی دلدل میں بھی دھکیل سکتا ہے، جو خوشی دے سکتا ہے وہ غم کی گہری پستی میں بھی گرا سکتا ہے، جو جدائی دے سکتا ہے وہ ملن رات بھی نصیب میں لکھ سکتا ہے۔ اس لیے بندے کے اختیار میں سوائے دعا کے کچھ بھی نہیں ہے۔ رضوان احمد چونکہ اسی رشتے کے لیے زبان دے چکے تھے اس لیے اب کچھ بھی نہ ہو سکتا تھا۔ وقادیہ کے حصول میں ناکامی نے سدید کے اندر مایوسی سی بھر دی تھی، اسی لیے وقادیہ کی شادی سے قبل ہی وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے تھرو کینیڈا چلا گیا، اور پھر وہ کیا گیا ثریا بیگم کے گھر سے باہر ہی چلی گئی۔ اگرچہ کہ ان کے 2 بچے حدید اور شمائلہ ان کے پاس ہی تھے، مگر گھر کی وہ رونق لوٹ کر نہ آئی تھی جو سدید کے چلے جانے سے اس گھر سے روٹھ گئی تھی۔ کچھ ٹوٹے خواب، کچھ آنکھوں کے عذاب، کچھ درد زندگی میں، کچھ چبھن سانسوں میں، کچھ زہر لہجے میں، کچھ آگ باتوں میں، کچھ تڑپتے سسکتے لمحات، کچھ نامساعد تبدیلیاں، کچھ ناگزیر حالات، کچھ کرب آہوں کا، کچھ ناسور یادوں کے، کچھ تپتے ہوئے گوشے ماضی کے حال کے مستقبل کے بھی، کچھ معاملے باقی جفا کے وفا کے دل کے بھی، پیروں کو پکڑتی زمیں کہیں، نظر سے لپٹتی روح یقین کہیں، کچھ اذیت سوچوں میں، کچھ زخم ہاتھوں میں، کچھ کرنا دن بھر، کچھ جلنا راتوں میں، کچھ سلسلے تنہائی کے جو ختم نہیں ہوتے، کچھ فاصلے درد کے جو کم نہیں ہوتے۔ کہیں کیا تجھے ہم کیا بنا دیا ہم کو، زندگی بتا تو نے بھلا کیا دیا ہم کو۔ اگلی صبح ہمیشہ کی طرح خاموش، سرد اور مزمل تھی۔ رات کے واقعے کی بابت ہلکی سی شرمندگی کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس کے چہرے پر دونوں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وقادیہ کی آنکھیں رت جگے اور ساری رات رونے کے سبب سرخ ہو رہی تھیں، جبکہ شہزاد کی آنکھیں کثرت شراب نوشی کی بدولت سرخ ہو رہی تھیں۔ نیوی بلو سادہ سے گرم سوٹ میں اس کا اداس پر ملال چہرہ اسے عجیب سی رونق بخش رہا تھا۔ معدے میں کھلی گلابیاں اب زردی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کندن کی طرح چمکتا سوگوار حسن اس پہ کپ کپاتے یاقوتی لب اس کے حسن کو مزید سوگوار کر رہے تھے۔ قسمت کی اس ستم ظریفی پر وہ شکوہ کرنا نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ نئی نویلی دلہن کا سانحہ اس میں مان تھا، کچھ بھی تو ویسا نہ تھا۔ یہ تقدیر کی ستم ظریفی نہ تھی تو کیا تھا؟ وہ جیسے ہی فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آیا، وقادیہ نے بھاپ اڑاتا چائے کا مگ اس کے آگے رکھ دیا۔ اسے دیکھ کر وہ اسی طرح الرٹ ہو جاتی تھی کیونکہ اس کے موڈ اور مزاج کا کچھ نہ پتہ چلتا تھا کہ کب وہ گرم ہو جائے۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے؟ چائے کا ایک گھونٹ بھرتے ہی اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ بادب باملاحظہ انداز میں خاموش کھڑی وقادیہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تھا کہ وہ پھر بڑے جلے کٹے انداز میں بول اٹھا۔ 1000 بار کہا ہے کہ مجھے صبح ناشتے میں اسٹرانگ سی چائے چاہیے، مگر تمہیں سوائے رونے دھونے کے کوئی کام آتا ہوگا تو کرو گی نا؟ غصے سے کھولتے انداز میں وہ بولا تھا، اور پھر اسی غصے میں گرم گرم چائے کا مگ ایک زوردار جھٹکے سے اس کے پیروں کے پاس فرش پر پھینک دیا۔ گرم چائے چھلک کر دونوں پیروں پر آبلے بناتی چلی گئی۔ تکلیف کی شدت سے دوہری ہوتی وہ بے اختیار فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ مارے بے بسی کے آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ ٹوٹی پیالی کی کرچیاں یہاں سے فرش پر بکھری اپنی بے مائگے پر ماتم کنا تھیں۔ وقادیہ کو اس پل اپنا آپ پیالی کی ان کرچیوں سے بھی زیادہ بے مایہ محسوس ہوا تھا۔ پیالی کی یہ کرچیاں دیکھنے والے کو اس کے ٹوٹے ہونے کا احساس تو دلا رہی تھی، مگر وہ بد نصیب تو کسی کو اپنا آپ دکھا بھی نہ سکتی تھی۔ اپنے اندر کے کرچی کرچی زخم وہ کسی اپنے کو، کسی غمخوار کو نہ دکھا سکتی تھی۔ جو اذیت ناک دکھ اس کے پروردگار نے اس کے نصیب میں لکھ دیے تھے، وہ صرف تنہا اسے ہی جھیلنے تھے۔ دنیا کے سامنے اور خاص طور پر وقادیہ کے ملنے والوں کے سامنے وہ بہت محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر تھا، مگر تنہائی میں وہ صرف اور صرف وقادیہ کے لیے اذیت کے سامان کے سوا کچھ نہ تھا۔ کبھی اس نے حقوق زوجیت ادا نہ کیے تھے۔ حقوق زوجیت تو دور، وہ تو کبھی ہنس کے اس سے بات تک نہ کرتا تھا۔ ہر وہ تکلیف عمل اس کے سامنے دہراتا جو وقادیہ کے لیے تکلیف و اذیت کا باعث بنتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا۔ بکتا چکتا وہ بریف کیس اٹھاتا
آفس کے لیے نکل گیا۔ اس کے زخم کی نوعیت اور تکلیف کی شدت جانے بغیر وہ بے حسی کی انتہا کرتا باہر نکل گیا۔ کرب سے اس نے آنکھیں بند کر کے پھر کھولی تھی۔ وہ تب تک جا چکا تھا۔ اس نے بمشکل خود کو سہارا دے کر کھڑا کیا تھا۔ تکلیف کی شدت سے دوہری ہوتی وہ بمشکل لاؤنج تک پہنچی تھی اور پھر بے دم سی ہو کر صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ 3 بیڈ رومز، ڈرائنگ رومز، ڈائننگ اور ٹی وی لاؤنج سمیت کچن اور گیراج کی سہولت سمیت یہ گھر مکمل اور پرآسائش گھر تھا۔ پرشکوہ بیڈ روم اور دنیا کی تمام آسائشات سے مزین ڈرائنگ روم کچھ بھی تو اس کی خوشی کا باعث نہ بنا تھا۔ وجود کا ایک ایک حصہ تکلیف کی شدت سے کرا رہا تھا۔ نہ جانے یہ تکلیف جسم پر لگی چوٹ کی وجہ سے ہو رہی تھی یا زخمی روح درد کی شدت سے بلبلا رہی تھی۔ وہ کچھ ٹھیک سے اندازہ نہ کر پائی تھی اور نہ جانے مزید وہ کب تک اسی طرح بیٹھی آنسو بہاتی رہتی۔ مہان ڈور بیل کی آواز اسے حواسوں میں لے آئی۔ یہ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ منتشر ذہن یکجا کرنے میں کچھ پل لگے تھے۔ اپنی منتشر سوچوں کو یکجا کرتی اور بکھرے وجود کو ہمتوں سے سرفراز کرتی وہ بمشکل اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی۔ اگرچہ اس کے پاؤں سے اٹھنے والی ٹیسن سے کوئی بھی قدم اٹھانے سے باز کر رہی تھی مگر ذہن کسی انہونی کے خیال سے چونک اٹھا تھا۔ ایک بار پھر ڈور بیل بج اٹھی تھی۔ ڈور بیل بجانے کا یہ انداز نہ تو شہزاد کا تھا اور نہ ہی یہ وقت اس کے آنے کا تھا۔ دن کے اس وقت ڈور بیل بجانے والا کوئی اور نہیں، یقیناً اس کا کوئی اپنا ہی تھا۔ یہ خیال آتے ہی وہ بڑی سرعت سے واش بیسن کی جانب بڑھی تھی۔ اپنی ازدواجی زندگی کی جس اذیت سے وہ گزر رہی تھی اس کا پردہ وہ آج تک اپنوں سے رکھتی چلی آئی تھی مگر آج اسے اپنا یہ بھرم، اپنا یہ پردہ فاش ہوتے نظر آ رہا تھا۔ کتنا دکھ ہوگا انہیں جب ان پر شہزاد کی اصلیت کھلنے لگی۔ ایک نئی سوچ اور نئے خوف نے اس کے وجود کا احاطہ کیا تھا۔ ڈور بیل کی آواز ایک بار پھر گونجی تھی۔ اپنے پاؤں کی تکلیف کو بڑے حوصلے سے ضبط کرتی وہ سرعت سے مین ڈور کی جانب بڑھی تھی۔ اس کا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا تھا۔ دروازے پر کوئی اور نہیں بلکہ اس کے ابو رضوان احمد تھے۔ اپنی عزیزہ جان ہستی کو سامنے دیکھ کر اگرچہ اس کا دل بھر آیا تھا مگر اس رشتے کا کمال ضبط تھا اور اسے کسی بھی حال میں ضبط کا دامن نہ چھوڑنا تھا۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھی۔ اپنی وجہ سے وہ کسی کو تکلیف نہ دے سکتی تھی۔ یہ اس کی فطرت ہی نہیں بلکہ عادت بھی بن گئی تھی۔ جائیں ابو، میں آپ سے بات نہیں کرتی۔ اپنا آپ ان کے بازوں سے نکالتی وہ خفگی سے بولتے ہوئے پیچھے ہٹتی تھی۔ مگر کیوں بیٹا جی؟ پادرانہ شفقت لہجے میں سموئے وہ بہت محبت سے پوچھ رہے تھے۔ وہ اس لیے ابو جی کہ آپ کو کافی دن گزر جاتے ہیں میرے پاس آئے ہوئے، لگتا ہے آپ کو اپنی بیٹی کی یاد بالکل بھی نہیں آتی۔ ڈرائنگ روم میں پڑے صوفے پر ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے وہ بہت لاڈ سے بولی تھی۔ لہجے و انداز میں کسی تکلیف کا شائبہ تک نہ تھا۔ بیٹیاں بھی کوئی بھولنے کی چیز ہوتی ہیں بیٹا، مگر وہ کیا ہے کہ روز روز ان کے سسرال بھی نہیں آنا چاہیے نا۔ خیر تم یہ بتاؤ کہ داماد جی کیسے ہیں؟ انہوں نے بات پلٹنے کی خاطر شہزاد کا پوچھا۔ بالکل ٹھیک ہیں، وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آفس گئے ہیں، اس نے بتایا۔ اچھا، مگر میں تو یہ سمجھا تھا کہ وہ ابھی گھر پر ہی ہوں گے، مگر شاید وہ جلدی آفس چلے جاتے ہیں، انہوں نے مایوسی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس سے قبل 1-2 بار جب بھی آئے تھے تو اسی وقت آئے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شہزاد آفس 12-1 بجے کے قریب ہی جاتا ہے، اور اب بھی وہ یہی بات سوچ کر آئے تھے مگر آگے غیر موجودگی سے انہیں مایوسی ہوئی تھی۔ وہ اصل میں آج ایک ضروری میٹنگ تھی ان کی، اس لیے صبح جلدی چلے گئے۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے جھوٹ بولا۔ جگہ جگہ اپنا ورم رکھنا آج اسے دشوار لگ رہا تھا۔ اچھا خیر چھوڑو، اور تم یہ بتاؤ کہ خوش تو ہو نا؟ مجھے تو کافی کمزور لگ رہی ہو، اوپر سے رنگ بھی پیلا پڑ رہا ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس کے کمزور ہوتے وجود اور مدھم پڑتی رنگت کو دیکھتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ جی ابو، میں بالکل خوش باش ہوں، بلکہ A1 ہوں۔ آپ کافی دن بعد دیکھ رہے ہیں نا، اس لیے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے، لہجے میں زبردستی بشاشت سموتے ہوئے اس نے کہا اور پھر کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ آپ بیٹھیں ابو، میں آپ کے لیے گرم گرم چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اور پھر ان کا جواب سنے بغیر وہ جلدی سے اٹھ کر کچن میں چلی آئی کیونکہ آنکھیں نمکین پانیوں سے جلنے لگی تھیں۔ اگر وہ کچھ دیر اور بیٹھتی تو شاید اپنا بھرم کھو بیٹھتی۔ دوسری طرف رضوان احمد کو اس کے اس انداز سے ایک دم بے چینی سی محسوس ہوئی تھی۔ کمزور ہوتا وجود، آنکھوں کی بجھی جوت اور چہرے کی پیلاہٹ انہیں دل ہی دل میں پریشان کر رہی تھی۔ بتاتی بھی تو نہیں ہے کچھ، اگر ماں حیات ہوتی تو خود ہی سب کچھ پوچھ لیتی، سمجھا دیتی۔ اب میں خود سے کیسے کچھ پوچھوں؟ اگر کوئی مسئلہ یا پریشانی ہوئی بھی تو وہ مجھے کبھی نہیں بتائے گی۔ ازدواجی زندگی کی 100 مشکلات اور الجھنیں ہوتی ہیں بچیوں کی زندگی میں جنہیں وہ صرف اور صرف اپنی ماں سے شیئر کرتی ہیں۔ میں نے اب تک اپنی بچی کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی، مگر اب آ کے
میں اس کمی کو کیسے پورا کروں؟ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئے تھے۔ سوریا آپا سے کہوں گا کہ وہ خود سے وقادیہ سے پوچھیں کہ اسے اس گھر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں اچانک سے گوندا سا لبکا تھا، تبھی کچھ سوچ کر مطمئن ہو گئے۔ تبھی لوازمات سمیت چائے کی ٹرالی دھکیلتی وہ چلی آئی۔ اپنے باپ کو سوچوں میں الجھا دیکھ کر وہ ایک لمحے کو پشیمان سی ہوئی تھی۔ یہ لیں ابو، گرما گرم چائے، اور پی کر بتائیں کہ آپ کی بیٹی نے چائے کیسی بنائی ہے۔ ٹرالی میں سے چائے کی پیالی پکڑاتی لہجے کو کچھ شوق بناتی ہوئی وہ بولی۔ مگر برا ہوا کہ اس وقت رضوان احمد کی نظر اس کے پاؤں پر پڑ گئی۔ سفید دودیا پاؤں جلنے کے سبب سرخ ہو رہے تھے اور جگہ جگہ پڑے آبلے تازہ تازہ چوٹ لگنے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ بیٹا یہ تمہارے پاؤں پہ کیا ہوا ہے؟ چائے کا کپ دوبارہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ پریشانی و بدحواسی سے بولی۔ کچھ نہیں، وہ ابو صبح چائے گر گئی تھی اس لیے۔ بدحواس ذہن نے بروقت کوئی بہانہ گڑھا تھا۔ مگر کیسے بیٹا؟ دیکھو تو تمہارے پاؤں کتنے زیادہ جل گئے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ ایک وہ تھا جو اس سب کا سبب تھا، ہاتھ لگانا تو درکنار اس نے تو نظر ڈال کر چوٹ کی نوعیت دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، اور ایک ابو ہیں جو اس کی چوٹ دیکھ کر بری طرح بے چین ہو گئے ہیں۔ قدرت کے رنگ بھی عجیب ہیں۔ وہ ماں باپ جو اولاد کو پیدا کرتے ہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور پھر ایک دن کسی دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس نے سوچا۔ دل سے کرا کی صورت ایک سسکی نکلی تھی جسے اس نے ہونٹوں میں ہی دبا لیا تھا۔ بس ابو وہ صبح ناشتہ بناتے وقت چائے کپوں میں ڈال رہی تھی، مگر دھیان شاید کہیں اور چلا گیا تھا۔ تبھی بے دردی سے لب کچلتے ہوئے اس نے جھوٹ بولا۔ اب نہ بھرم قائم رکھتے ہوئے جھوٹ پہ جھوٹ بولتی وہ اب نڈال ہونے لگی تھی۔ تم شہزاد کو کیوں نہیں کہتی کہ وہ تمہیں کوئی نوکر رکھ دے؟ ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہے، اتنا تو افورڈ کر ہی سکتا ہے۔ اچھا جانے دو، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ اپنی لاڈلی کے جل سے پاؤں دیکھ کر وہ تڑپ ہی تو گئے تھے۔ نہیں ابو، نوکر وغیرہ رکھنے سے میں نے ہی انہیں منع کیا ہے۔ ہم کل 2 افراد ہی تو ہیں، کام ہوتا ہے ہی کتنا کہ ہم نوکر رکھیں، اور پھر میں سارا دن گھر پر پڑی اکیلی بور ہوتی رہوں گی۔ اسی طرح تھوڑا بہت کام کر کے وقت بھی گزر جاتا ہے اور میں بوریت سے بھی بچ جاتی ہوں، ورنہ شہزاد تو بہت کہتے ہیں نوکر رکھنے کو۔ اس نے بڑی بہادری سے ایک اور جھوٹ بولا۔ ورنہ شہزاد اسے تکلیف و اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ اسے شادی کے دوسرے روز ہی تمام ملازموں کو چھٹی دینا، یہ بھی اس کی اذیت کی ایک مثال تھی۔ پھر بھی بیٹا تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی دوا وغیرہ لگائی ہے اس پر؟ بیٹی کی وضاحت پر اگرچہ کہ دل حالت اطمینان میں نہ آیا تھا، مگر کرتے تو کیا کرتے؟ جی بابا، دوا لگائی ہے۔ شہزاد فوراً ہی ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، اور اگر ان کی ضروری میٹنگ نہ ہوتی تو وہ آفس جاتے ہی نہ، اور اب تو ویسے بھی آپ کو دیکھ کر مجھے تکلیف کا احساس بالکل نہیں ہو رہا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک اور جھوٹ بولا۔ تب رضوان احمد اس کے چہرے کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ یہاں آئے تو بیٹی کو دیکھ کر دل کا سکون لینے تھے، مگر مزید پریشانی دل میں لیے واپس آ گئے۔ ہم نے لاہور میں کیا کیا نہ نظارے دیکھے، حسن کے روپ میں رنگین شرارے دیکھے، یہاں پہ موجود نئی اور پرانی تہذیب تنگ پتلون کے ہمراہ غرارے دیکھے، جن اجڑے ہوئے چہروں پہ تھا میک اپ کا نکھار، فلم اسکرین کے وہ چاند ستارے دیکھے جو حسینوں کو فقط دیکھ کے جی لیتے تھے، مال روڈ پر ایسے کئی عشق کے مارے دیکھے، کافی ہاؤس میں دھواں دار ادب بھی دیکھا، اپنا من بیچتے فنکار بیچارے دیکھے، پہلوئے حور میں لنگور بھی دیکھا ہم نے، جن کو بخشش نہیں ملتی وہ کوارے دیکھے۔ خواتین کا کوئی میگزین ہاتھ میں تھامے حدید بڑا لہک لہک کر مزاحیہ غزل پڑھ رہا تھا۔ اونچی آواز میں غزل پڑھنے کا مقصد ٹی وی ڈرامہ دیکھتی شمائلہ کو ڈسٹرب کرنا تھا، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ چڑھانا تھا تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ حدید جانتا تھا کہ وہ اس وقت اپنا من پسند ڈرامہ دیکھ رہی ہے، اس لیے جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا۔ حدید پلیز خدا کے لیے کچھ دیر کو خاموش ہو جاؤ، مجھے یہ ڈرامہ دیکھنے دو، اس نے نرمی سے ملتجی لہجے میں کہا، مگر وہ حدید ہی کیا جو اپنی حرکت سے باز آ جائے۔ گلا کھنکارتا دوبارہ شروع ہو گیا۔ جن کے دامن میں ہے آباد یہاں کی بستی، شاہی مسجد کے فلک پوش مینارے دیکھے، شہر لاہور حقیقت میں ہے داتا کی نگری، پورے ہوتے یہاں عقبہ کے خسارے دیکھے، رن مشرب بھی یہاں پیر ولی بھی لاکھوں، جن کے سینوں میں ہے قرآن کے سپارے دیکھے۔ یوں تو اس شہر کا ہر کونا ہنسی ہے، لیکن کوئی جا کر ذرا راوی کے کنارے دیکھے۔ اس سے پہلے کہ وہ آخری شعر بھی لہک لہک کر بڑے ترنگ میں پڑتا، شمائلہ کا پھینکا گیا کشن اس کی خبر لے گیا۔ زبان کو بے ساختہ بریک لگے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور جوابی کارروائی کرتا، لاؤنج میں پڑا فون بج اٹھا۔ کیونکہ قریب شمائلہ بیٹھی تھی اس لیے اس نے فون اٹھانے میں جلدی کی۔ ہیلو، ریسیور کان سے لگاتے ہوئے اس نے کہا، اور دوسری طرف لائن پر اپنے سدید بھیا کی آواز سن کر وہ بے اختیار خوشی سے چیخ اٹھی تھی۔ سدید بھیا کیسے ہیں آپ؟ کتنے دن بعد آپ نے فون کیا ہے؟ سچ ہم لوگ آپ کو اتنا مس کرتے ہیں کہ بتا نہیں سکتی، مگر لگتا ہے کہ آپ وہاں جا کر ہمیں بھول گئے ہیں۔ خوشی کے بے پایہ احساس سے کھنکتی شوخ آواز اس کے جذبوں کی پذیرائی کر رہی تھی۔
اپنے بھیا بلکہ عزیز ترین بھیا سے اسے پیار بھی تو بہت تھا۔ دھیرج دھیرج گڑیا، ایک ساتھ اتنے سوالات؟ اوف اچھا سنو، میں بالکل ٹھیک ہوں اور تم سب کو بھولا بھی بالکل نہیں ہوں، بس کچھ مصروفیات آڑے آ گئی تھی جو میں اتنے دن تم لوگوں کو فون نہ کر سکا، اور رہ گئی بات مجھے مس کرنے کی تو بیٹا میں جانتا ہوں کہ تم سب لوگ مجھے بہت مس کر رہے ہوگے۔ اچھا یہ بتاؤ حدید کیسا ہے؟ اس نے بہت سکون سے اس کے وضاحت طلب سوالوں کے جواب دیے تھے۔ حدید نے کیسا ہونا ہے، وہی اس کی اوٹ پٹانگ حرکتیں اور فضول باتیں، کچھ بھی تو نہیں بدلا۔ آپ کے جانے کے بعد امی بیچاری اس کی ان حرکتوں سے ہر وقت نالاں رہتی ہیں، اور کنکیوں سے حدید کو دیکھتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا۔ مقصد نہ صرف حدید کو سنانا تھا بلکہ اسے چڑھانا بھی تھا، اور وہ اپنے مقصد میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ تبھی تمام حدیں عبور کرتا وہ اگلے ہی پل اس کے سر پر موجود تھا۔ اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین کر اب اس نے اپنے کان سے لگا لیا تھا۔ السلام علیکم بھیا، آپ کے جانے کے بعد باقی سب کچھ تو بدل گیا ہے، مگر نہیں بدلی تو صرف شمائلہ بی بی نہیں بدلی۔ ان کی کینچی کی طرح چلتی زبان اب بھی اتنی ہی تیز رفتاری سے چلتی ہے جتنی کہ آپ کے سامنے چلتی تھی۔ وہ بھی اس پر چوٹ کے بغیر باز نہ آیا تھا، اور اس کی اس بات پر شمائلہ سوائے اسے گورنے کے اور کچھ نہ کر سکتی تھی، کیونکہ اس وقت سب سے اہم کام اس کی نظر میں امی کو سدید بھیا کے فون کا بتانا تھا۔ اس لیے حدید کو گورنے پر اکتفا کرتے ہوئے وہ ثریا بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ثریا بیگم لاؤنج میں موجود تھی۔ آ جاؤ بیٹا، بس اب اور دوری برداشت نہیں ہوتی ہم سے، میری غلطی کی ہمیں اتنی بڑی سزا مت دو۔ سلام دعا کے بعد حسب توقع وہ اسی موضوع کی جانب آ گئی جس موضوع سے وہ ہمیشہ کتراتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ جلدی جلدی فون نہ کرتا تھا۔ پلیز امی خود کو دوش مت دیں، جو کچھ ہو گیا اسے میں قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکا ہوں، اس لیے آپ بھی خود کو مرد الزام ٹھہرانا چھوڑ دیں۔ خود پر ضبط کرتے ہوئے اس نے بمشکل لہجے کو نارمل بناتے ہوئے کہا، ورنہ یہ موضوع اس کے ذہن کے زخم ہرے کر دیتا تھا۔ کیسے نہ خود کو الزام دوں بیٹا، تمہارے دل کی آواز سے میں بخوبی واقف تھی، پھر بھی تمہارے دل کی آواز کو اپنی زبان تک لانے میں نے دیر کر دی۔ یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اگر میں رضوان سے تمہاری اور وقادیہ کے رشتے کی بات بروقت کر لیتی تو آج حالات بالکل مختلف ہوتے، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ رضوان اپنی بیٹی کی شادی جلدی کرنا چاہتا ہے، ورنہ تمہارے دل کی آواز ہی میرے دل کی آواز تھی۔ ان کے لہجے میں پچھتاؤں کے ناک پھنکار رہے تھے۔ بھیگی بھیگی آواز سدید کو بے چین کر گئی تھی۔ یہی تو وہ نہ چاہتا تھا، وہ جتنا اس موضوع سے کتراتا تھا یہ موضوع اتنا ہی اس کے گرد گھومتا تھا۔ پلیز امی روئیں مت، کاتب تقدیر نے ہماری تقدیر اسی طرح لکھی تھی، تو پھر خود سے یا کسی سے گلہ کرنے کا کیا فائدہ؟ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم اس سب کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر بھول گئے ہو تو پھر واپس آ جاؤ اور آ کر کسی بھی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لو۔ اس کے جواب سے کسی حد تک وہ مطمئن ہونے کے بعد بولی تھی۔ شادی؟ لفظ شادی سے تھکن اس کے پورے وجود پر حاوی ہو گئی تھی، مگر پھر گہری سانس بھرتے ہوئے بولا، شادی بھی ضرور کروں گا امی، اور کروں گا بھی آپ کی پسند سے، مگر فی الحال میں اپنا کریئر تو بنا لوں۔ مجھ جیسے کنگلے سے اس وقت کون شادی کرے گا؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ لڑکیاں آج کل لڑکوں سے نہیں بلکہ ان کی حیثیت اور بینک بیلنس سے شادی کرتی ہیں، اور پھر مجھے ابھی حدید اور شمائلہ کے لیے بھی بہت کچھ کرنا ہے، مگر پہلے میں مکمل طور پر خود کو اسٹیبلش کر لوں، پھر یہ سب کچھ اس کے بعد کروں گا۔ اس نے ماں سے زیادہ خود کو بہلایا تھا شاید، اور پھر ایک دو ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ دل میں بہت سے پچھتاؤں کا بوجھ لیے ثریا بیگم وہیں صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ ذہن پر ماضی کی بازگشت گونجنے لگی تھی، گزرے وقت کی بے شمار یادیں، بے شمار باتیں دل و دماغ پر دستک دینے لگی تھی۔ یہ اس دن کی بات تھی جب وقادیہ کا BA کا رزلٹ اناؤنس ہوا تھا۔ رضوان احمد اس دن صبح ہی وقادیہ کو ثریا بیگم کے گھر چھوڑ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد رزلٹ کے انتظار میں ایک نہیں بلکہ چار لوگ بے چین ہو گئے تھے۔ سدید جان بوجھ کر اس کے رزلٹ کے بارے میں برے نقشے کھینچ رہا تھا، اور اس کی ہولناک باتیں سن کر وقادیہ کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا تو ایک جا رہا تھا جس پر ثریا بیگم نے سدید کی خوب کلاس لی تھی۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ہاکر اخبار دے گیا، اور یہ اتفاق ہی تھا کہ اخبار سب سے پہلے سدید کے ہاتھ لگا تھا۔ بہرحال وقادیہ سے رول نمبر پوچھنے کے بعد اس نے جو مضمردہ سنایا وہ بہت ہی افسوسناک تھا، یعنی وقادیہ کے 2 پیپرز میں سپلی نے سارے گھر کو افسردہ کر دیا تھا، اور وہ جو دل میں اپنے رزلٹ کے لیے اچھی آس امید لگائے بیٹھی تھی وہ بے اختیار رو دینے کو ہو گئی تھی۔ وقادیہ کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے پر جب سدید کی نظر پڑی تو اپنے جھوٹ کے ڈرامے کو ختم کرتے ہوئے اس نے اصل رزلٹ سنا دیا، جس کے مطابق وقادیہ کی دوسری پوزیشن تھی۔ اور پھر ڈرائنگ روم میں جو ادھم مچا تھا وہ آج تک ثریا بیگم کے دل و دماغ میں تازہ تھا۔ خوشی سے کھلتے تمام چہروں پر طمانینت بھرا احساس تھا۔ ہر بات سے بے خبر وہ اس وقت خوشی کے موقع کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، اور پھر سب نے ہی وقادیہ کو گفٹ دیے تھے، اور سدید نے نہ صرف اسے زبردست سا گفٹ دیا تھا بلکہ اپنی پاکٹ منی سے سب کو آئس کریم بھی کھلائی تھی۔ کتنے خوشگوار دن تھے وہ، مگر اب کچھ بھی تو ویسا نہ رہا تھا۔
ہنستے مسکراتے چہرے خزاں رسیدگی کا شکار ہو گئے تھے۔ خوشی سے کھنکتے لہجے میں کرچیوں کے ٹوٹنے کا سا گمان ہونے لگا تھا۔ اپنے بیٹے کا دکھ انہیں اندر ہی اندر تڑپا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سدید نے خود پر خوشی کا ہر دروازہ بند کر دیا تھا اور یہی دکھ انہیں اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے سر صوفے کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ یہ زندہ رہنے کی خاطر اجازتوں کا دکھ، بطور قرض کے حاصل محبتوں کا دکھ، یہ غم کہ رات کی دہلیز اپنے گھر کی ہوگی، تمام عالم امکا میں جب سحر ہوگی، یہ دکھ کے چھوڑ گئے انتہا پر آ کر ساتھ، سیاہ ماتوں پر تقدیر لکھنے والے ہاتھ۔ آج 8 مارچ کا دن تھا، وہ دن جو خواتین کے عالمی دن کے نام سے مشہور تھا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ صبح سے ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔ تمام شعبہ ہائے زندگی کی خواتین ایک ایک کر کے اسٹیج پر آ رہی تھی اور اپنے کارۂ نمایاں سے لوگوں کو آگاہ کر رہی تھی۔ زندگی میں اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہیں کیا کچھ برداشت کرنا پڑا اور یہ کہ انہیں یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دیں، اس سب سے وہ لوگوں کو آگاہ کرتی اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اور صوفے کے ایک کونے پر دبکی اداس ملول سی بیٹھی وقادیہ دل ہی دل میں بہت کچھ سوچے جا رہی تھی۔ اس کے خیال میں یہ خواتین خوش قسمت تھی کہ جنہوں نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بے شک صعوبتیں اور مشکلات برداشت کیں، مگر آج ایک زمانہ ان کی ہمت، بہادری اور جرأت کو سراہ تو رہا ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں خواتین ایسی بھی تھیں اس ملک میں کہ جنہیں گھر بسانے کے لیے نہ جانے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہ نہ تو اپنے اوپر بیتی حقیقت کسی کو بتا سکتی تھی اور نہ ہی جسم اور روح کے زخم کسی کو دکھا سکتی تھی۔ ایسی عورتیں چادر اور چاردیواری کا تحفظ اور اپنے ماں باپ کا مان رکھتے ہوئے اپنی ہر خوشی اور خواہش کا گلا گھونٹ کر بالآخر ایک دن منو مٹی تلے جا سوتی ہیں۔ اور پھر اس کہانی کا اختتام ایسے ہوتا ہے کہ نہ پھر کوئی اس عورت کی عظمت کو سلام کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی قربانیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ پھر اس سے عقیدت رکھنا تو دور کی بات، ایسی عورتیں جس طرح خاموشی سے اس دنیا میں آتی ہیں، اسی خاموشی سے پھر ایک دن اس دنیا سے چلی بھی جاتی ہیں۔ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی نہ ان میں جرأت ہوتی ہے اور نہ ہی حوصلہ۔ اس وقت قادیہ کو اپنا آپ بھی ایسی عورتوں کی فہرست میں کھڑا لگ رہا تھا جو ہر ظلم، ہر زیادتی پر چپ کی مہر لگائے اپنے باپ کا مان رکھے ہوئی تھی۔ لامتناہی سوچوں میں گری وہ نہ جانے کب تک یوں ہی بیٹھی رہتی کہ ڈور بیل بج اٹھی۔ اپنے الجھے ذہن اور بکھری سوچوں کو سمیٹتی وہ ٹی وی آف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اسی وقت آنے والا بیل پر جیسے ہاتھ رکھ کر ہی بھول گیا تھا۔ تبھی وہ سمجھ گئی تھی کہ آنے والا یقیناً شہزاد ہی ہے۔ اس کی نظریں بے اختیار گھڑی کی جانب اٹھی تھی۔ گھڑی اس وقت 10:30 بجا رہی تھی۔ خلاف توقع شہزاد کی اس وقت آمد اس کے لیے حیران کن ہی تھی، کیونکہ وہ عموماً رات 2-3 بجے کے بعد ہی آتا تھا۔ نہ جانے کیوں دل میں خوشگوار احساس لیے وہ بے اختیار جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی اور پھر اس نے دروازہ کھول دیا، مگر یہ کیا! دروازے میں شہزاد کے قریب چھوٹی سی اسکرٹ اور سلیو لیس شرٹ میں ملبوس لڑکی کو کھڑا دیکھ کر اس کی تمام امیدیں دم توڑ گئی تھیں۔ دونوں کا ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر کھڑا ہونا ان کے بیچ ہونے والے رشتے کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا۔ اس کے دل میں جاگتا خوشگوار احساس شدید نفرت میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کے اندر غصے کا شدید ابال اٹھا تھا، مگر پھر اگلے ہی پل اس کے اندر ہی بزدل ڈرپوک لڑکی نے اس ابال کو دبا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سے کچھ کہتی، شہزاد اس لڑکی کی کمر میں بازو ڈالے اسے اندر لے آیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس لڑکی کو لیے سیدھا اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، مگر اپنے رشتے میں اپنے شوہر کو اس مقام تک جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ ہر جبر، ہر ستم برداشت کرنے والی عورت کے اندر کی عورت اس مقام پر خود بخود بیدار ہو جاتی ہے کہ پھر اس کے بعد نفع نقصان، سود زیاں سب بے معنی رہ جاتا ہے اس کے لیے۔ آج تک شہزاد کا ہر ستم خاموشی سے برداشت کرنے والی وقادیہ نے موڈ آف تک نہ کیا تھا۔ اس سے باس پرس کرنا تو دور کی بات، وہ تو اس کے سامنے بات چیت کرتے ہوئے بھی ڈرتی تھی، مگر آج نہ جانے اس کے اندر اتنی طاقت، اتنی ہمت اور اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا تھا کہ وہ سیدھی شہزاد کے پیچھے اس کے بیڈ روم تک گئی تھی۔ شاید کسی دوسری عورت کے ساتھ اپنے شوہر کی شراکت ہر عورت کو اندر سے یوں ہی مضبوط کر دیتی ہے، جیسے اس وقت وقادیہ کو اس لڑکی کی آمد نے مضبوط کر دیا تھا۔ شہزاد، یہ لڑکی کون ہے اور آپ اسے اس طرح اپنے بیڈ روم میں دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی وہ پوچھ رہی تھی۔ دوسری طرف بند دروازہ اچانک کھول کر اندر آنے سے چونکہ شہزاد کی پرائیویسی متاثر ہوئی تھی، اس لیے ناگواری اور برہمی کے شدید تاثرات لیے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ گو ٹو دی ہیل وقادیہ رضوان، تم ہوتی کون ہو؟ مجھ سے یہ سوال کرنے والی اوقات دیکھی ہے تم نے اپنی؟ لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ اپنی اوقات اور حیثیت نہ صرف دیکھی ہے بلکہ اچھی طرح پہچانتی بھی ہوں، اور اسی ناطے سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ لڑکی کون ہے۔ ایک لفظ پر زور دیتی وہ بڑے تحمل سے بولی تھی۔ اس کے سامنے نظر اٹھا کر بات نہ کرنے والی میں نہ جانے اچانک کہاں سے اتنا حوصلہ آ گیا تھا۔ واٹ ناتا،
کون سے ناطے کی بات کر رہی ہو تم مس وقادیہ رضوان؟ اس رشتے اور اس ناطے کی بات کر رہی ہو تم جسے کبھی میں نے اپنی جوتی کی نوک پر بھی رکھنا گوارا نہیں کیا۔ میرے نزدیک تم سے اچھی عورتیں یہ ہیں، تم میرے نزدیک ان عورتوں کے پاسنگ بھی نہیں ہو۔ غصے سے کھولتے لہجے میں وہ آپے سے باہر ہونے کو تھا۔ ان جیسی عورتوں سے مجھے کمپیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے بے اختیار چیخ کر کہا۔ اگر ان جیسی عورتیں آپ کے نزدیک اچھی ہیں تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ یہ عورت اگر آج آپ کی باہوں میں ہے تو کل یہ کسی اور کی باہوں کا ہار بنی ہوگی۔ بہت اعلیٰ معیار ہے آپ کا۔ کردار پر لگے تازیانے نے اسے ببھرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شٹ اپ وقادیہ بیگم، شٹ اپ! تم کون ہوتی ہو مجھے میرے معیار سے آگاہ کرنے والی؟ اپنی اوقات میں رہا کرو، اور یاد رکھو تم سے شادی میں نے تمہاری یہ رونی صورت دیکھ کر نہیں کی تھی، بلکہ انتقام لیا تھا میں نے تم سے۔ انتقام؟ کیسا انتقام؟ اپنے بکھرتے آواز کنٹرول کرتے ہوئے اس نے بمشکل پوچھا، ورنہ دل ڈوب ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ نشے میں دھت وہ اس وقت وقادیہ پر انکشاف کر رہا تھا۔ سدید، یہی نام ہے نا تمہارے کزن کا؟ اگلے ہی پل وہ اپنی مکروہ ہنسی کو روکتا ہوا دوبارہ بولا تھا، جس نے میری بہن کی زندگی برباد کی، اسے بھلا میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اس کا انتقام میں تم سے لے رہا ہوں۔ چہرے پر مکروہ تاثرات لیے وہ کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت شیطانیت ہی شیطانیت تھی۔ آپ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ خود سے الجھتی ہوئی بولی۔ حقیقت میں وہ ہر بات سے بے خبر تھی، اور اس کی یہی بے خبری اسے آج یہ دن دکھا رہی تھی۔ اوہ! اس کی لاعلمی پر اس نے استہزائیہ انداز میں کہا، پھر کچھ توقف کے بعد بولنا شروع ہوا تو پھر بولتا ہی چلا گیا۔ لگتا ہے وقادیہ بیگم تم تو اس قصے سے سرے سے ہی لاعلم ہو۔ اچھا تو پھر سنو میری بہن، صبا تمہارے کزن سدید کی کلاس فیلو تھی۔ چونکہ ایک ہی جگہ دن کا بیشتر حصہ وہ دونوں ایک ساتھ گزارتے تھے تو اسی سبب میری بہن تمہارے کزن کے قریب ہو گئی۔ پہلے پسندیدگی اور پھر یہی پسندیدگی محبت کا روپ دھار گئی، مگر جب اس کا اظہار اس نے تمہارے کزن سے کیا تو اس نے میری بہن کے جذبوں کی پذیرائی کرنے سے انکار کر دیا، صرف اس لیے کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا تھا۔ وقادیہ کے چہرے پر مضبوطی سے نظریں جمائے وہ ایک ایک لفظ پر زور دے رہا تھا۔ دوسری طرف شہزاد کے کیے گئے انکشاف کے سبب وقادیہ کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ سدید کی نظروں میں اپنے لیے پسندیدگی سے وہ واقف تو ضرور تھی، مگر یہ پسندیدگی کب محبت کا روپ دھار گئی تھی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اوپر سے یہ ساری حقیقت اس نے وقادیہ کے حواس تک سلب کر لیے تھے۔ اپنی بے خبری پر اسے اس وقت غصہ بھی آ رہا تھا اور رونا بھی آ رہا تھا۔ بس پھر کیا سدید کے انکار نے میری بہن کو اتنا ڈس ہارٹ کیا کہ بالآخر اس نے خودکشی کر لی۔ شدت ضبط سے اس کی آواز کپ کپا اٹھی۔ تب کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا، میری بہن کی موت کا سبب صرف اور صرف تم ہو، کیونکہ سدید نے تمہاری وجہ سے میری بہن کو دھتکارا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک سے خون اتر آیا تھا۔ بولو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ انوالو تھا نا سدید تم میں، اسی لیے میں نے تم سے شادی کی تھی۔ جب سدید میری بہن کا نہ ہو سکا تو پھر میں تمہیں سدید کا کیسے ہونے دیتا؟ کیوں، ٹھیک کیا نا میں نے؟ آنکھوں میں خباثت لیے وہ اب اسے داد طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جو یہ ساری حقیقت دم وہ خود کھڑی سن رہی تھی اچانک ہوش میں آئی تھی۔ غلط کیا تھا اور صحیح کیا تھا اسے اب سمجھ میں آیا تھا۔ غلط کہہ رہے ہو تم، بلکہ تم خود ہی سراسر غلط ہو۔ سدید نے تمہاری بہن کے جذبوں کی پذیرائی جب کبھی کی ہی نہیں تو پھر اسے دھتکارنے کا کیا سوال؟ تمہاری بہن یک طرفہ اس راہ پر چلتی رہی تھی تو پھر اس میں سدید کا کیا قصور؟ سدید کی محبت میں پاگل ہو کر اس نے خودکشی کر لی تو اس میں بھی سدید کا کیا قصور تھا؟ میں اپنے کزن کو تم سے زیادہ اچھی طرح جانتی ہوں، وہ ایسا لڑکا ہے ہی نہیں، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ وہ تم سے لاکھ درجے اچھا ہے۔ کم از کم وہ کسی کو دھوکہ تو نہیں دیتا۔ اسے تمہاری بہن سے محبت نہیں تھی، اس لیے اس نے تمہاری بہن کو دھوکے میں نہیں رکھا، بلکہ صاف الفاظ میں اسے حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ اور تم نے کیا کیا؟ انتقام لینے کی خاطر مجھ سے شادی کی۔ کیا اس طرح تمہیں تمہاری بہن واپس مل گئی؟ نہیں نا، تم میں اور سدید میں یہی فرق ہے۔ ہاں مجھے اعتراف ہے سدید اچھا ہے اور وہ ہمیشہ اچھا رہے گا، اور تم برائی کی جس دلدل میں دھسے ہوئے ہو اور انتقام کی جس ہوس میں اندھے ہو، اس میں سے تمہارا باہر نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ تم برے ہو اور ہمیشہ برے رہو گے۔ اس کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہ کرنے والی میں آج نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت اور طاقت آ گئی تھی کہ نہ صرف وہ اپنا اور اپنی فیملی ممبر کا دفاع کر رہی تھی، بلکہ اس نے شہزاد کو آئینہ تک دکھا دیا تھا۔ بے خوف نہ ڈر انداز میں وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور یہ اس کے الفاظ ہی تھے جس نے شہزاد کے اندر انگارے سے بھر دیے تھے۔ مارے خیز و غضب کے وہ اپنا آپ بھول بیٹھا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا اور پھر بازو سے پکڑ کر وقادیہ کو ایک زوردار دھکا دیا تھا۔ تمہاری یہ مجال کہ تم میرے سامنے زبان درازی کرو، ذلیل عورت! دانت پیستا ہوا وہ کہہ رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے ایک زوردار کراہ اس کے منہ سے آزاد ہوئی تھی۔
سر دیوار سے لگنے کے سبب ماتھے سے خون رسنے لگا تھا جو کہ چہرے سے ہوتا ہوا قمیص کے دامن میں جذب ہو رہا تھا، اور پھر انسانیت کا چولہ مکمل طور پر اتارتا وہ ایک طاقتور حیوان کے روپ میں سامنے آ گیا۔ وقادیہ کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کرتا وہ اس پر لاتوں اور گھوسوں کی بارش کر رہا تھا۔ نازو پلی ہوا کی ایک اور بیٹی اپنے رشتوں کا خراج دے رہی تھی۔ وسطیوں سے سدا اس کا ناتا رہا تھا۔ کھلے آسمانوں، کھلے پانیوں اور کھلے بازوؤں سے ہمیشہ محبت رہی تھی۔ ہوا، آگ، پانی، کرن اور خوشبو، وہ سارے عناصر جو پھیلے تو ہر دو جہاں اپنی باہوں میں لے لیں، سدا اس کے ساتھ رہے تھے۔ وہ جنگل کی الڑ ہوا کی طرح راستوں کے یقین سے آزاد تھی۔ وہ تو تخلیق کی فطرت تھی، پر خوبصورت سے شوکیس میں قید کر دی گئی تھی۔ قفس رنگ ماحول کے حبس میں سانس روکے ہوئے تھی کہ ایک دم تازہ ہوا کی طرح ایک نوید سفر آئی تو ایک لمحے کو آزاد ہونے کی وحشی تمنا میں وہ ایک بچے کی صورت میں چلنے لگی، شر سے دور، ماں کی محبت کی مانند۔ بے لوث، بے انتہا مہربان دوست اس کے لیے منتظر تھا۔ نرم موجیں کھلے بازو اس کی جانب بڑھیں، اور وہ بھی ہوا کی طرح بھاگتی ہی گئی۔ اور پھر چند لمحوں میں دنیا نے دیکھا، سمندر کی بیٹی سمندر کی باہوں میں سمٹی ہوئی تھی، زخموں سے چور، کرچی کرچی وجود لیے اجڑی حالت میں۔ وہ جب رضوان احمد کے سامنے پہنچی تو اسے اس حالت میں دیکھ کر ان کا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ اتفاق سے رات قیام کے ارادے سے ثریا بیگم بھی وہاں موجود تھیں۔ اپنی نازو پلی بھتیجی کی حالت نے ان پر بھی سکتہ طاری کر دیا تھا، اور پھر اس نے اپنی ماں جیسی پھپھو کی گود میں سر رکھ کر وہ سب کچھ انہیں بتا دیا جو اس تمام عرصے میں اس پر بیتا تھا۔ ہاں، مگر اس ساری بات چیت میں اس نے سدید اور صبا کی بات چھپا لی تھی۔ اب ایسا اس نے قصداً کیا تھا۔ رات کی خاموشی آہستہ آہستہ وہاں پر موجود تمام ذی نفس کے اندر اترتی جا رہی تھی، اور اس پراسرار رات کی خاموشی ان سب کو اندر سے خوفزدہ کر رہی تھی۔ گھر اور گھر کے تمام مکینوں پر ایک سکتہ سا طاری تھا۔ تقدیر کی اس ستم ظریفی پر وہ جتنا بھی ماتم کرتے کم تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کائنات کی ہر شے اس کے دکھ پر غمزدہ ہو۔ سحر کا اجالا رات کی سیاہی کا سینہ چیرتا ہر جانب چھا گیا تھا، مگر یہ صبح ان کے لیے ایک المناک خبر کے ساتھ طلوع ہوئی تھی، ایک ایسے شخص کی المناک موت کی خبر جو ان کی اس تمام تکلیف و اذیت کا سبب تھا۔ شہزاد شراب کے نشے میں دودھ آدھی رات کو اس لڑکی کے ساتھ نہ جانے کہاں جا رہا تھا کہ نشے کی حالت میں گاڑی ڈرائیو کرنے کی وجہ سے اس کی گاڑی ایک مال بردار ٹرک سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اس ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس خبر نے ان سب کے دل و دماغ پر گہرا اثر کیا تھا، مگر ثریا بیگم، جنہوں نے وقادیہ کو اس کے کمرے میں سلا کر باہر آتے ہی بآواز بلند شکر ادا کیا تھا، ڈرائنگ روم کے ایک کونے میں کھڑے رضوان احمد نے ان کی بات پر بے اختیار چونک کر بہن کی جانب دیکھا تھا۔ شکر نہ کروں تو اور کیا کروں؟ ایک برے انسان کو میرے رب نے اس کی برائی کی سزا خود ہی دے دی، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی میرے لیے؟ اور رضوان، تم بھی یوں پریشان ہونے اور رونے دھونے کو چھوڑ کر شکرانے کے نفل ادا کرو۔ اللہ نے ہماری بچی کو اس ذلیل درندے کے چنگل سے خود ہی آزاد کروا دیا۔ اگر کل کلاں کو کورٹ کے ذریعے فیصلہ لیتے تو نہ جانے کتنی بے بنیاد باتیں مورد الزام سنتے پڑتے۔ ہماری بچی کو اور بدنامی الگ سے ہوتی، جگ ہنسائی الگ۔ عموماً ایسے کیسز میں اور ہوتا ہی کیا ہے سوائے لڑکی کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کے۔ شکر ہے میرے مولا کہ اس نے میری بچی کو اس سب سے بچا لیا۔ انہوں نے حقیقت کی ہلکی سی جھلک انہیں دکھاتے ہوئے کہا۔ پھر بھی آپا، پہاڑ جتنا دکھ آ پڑا ہے میری معصوم سی بچی پر، اس داغ کے لگنے کے بعد کون قبول؟ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے انہوں نے غمزدہ سے انداز میں کہا۔ ایک باپ ہونے کے ناطے وہ اس صدمے سے نکل ہی نہ پا رہے تھے۔ میں قبول کروں گی اسے، میں اپنے سدید کی دلہن بناؤں گی اسے۔ میرے بیٹے کی اولین خوشی ہے وقادیہ۔ ماضی میں جو غفلت مجھ سے ہوئی، میں اپنی وہ غلطی دوبارہ نہیں دہرا سکتی۔ وقادیہ کی شادی کے بعد میرے بیٹے نے خود پر زندگی کی ہر خوشی حرام کر ڈالی تھی، مگر اب نہیں، میں اپنے بیٹے کو اس کی زندگی کی ہر خوشی دوں گی۔ شاید کاتب تقدیر کو ان دونوں کا ملن اسی طرح منظور تھا۔ بس دکھ ہے تو صرف اس بات کا کہ اس سارے قصے میں میری بیٹی نے بہت دکھ برداشت کیے ہیں، مگر اب میں اپنی بیٹی کے ہر دکھ کا ازالہ کر دوں گی۔ آنکھوں میں سچائی اور چہرے پر عزم لیے وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی، اور ان کا کہا گیا حرف رضوان احمد کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا چلا گیا۔ ایک گہرا اطمینان ان کے دل میں اتر گیا تھا۔ بڑے سے بڑے گھاؤ کو بھرنے میں وقت کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ زندگی آہستہ آہستہ اعتدال پر آتی جا رہی تھی۔ ثریا بیگم نے وقادیہ پر گزرنے والی قیامت سے سدید کو قطعاً آگاہ نہ کیا تھا۔ ہاں، مگر اسے پاکستان بلانے کا ان کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہو رہی تھی تب انہوں نے اپنی بیماری کا بہانہ کر دیا۔ شاید وہ اپنے بیٹے کی کمزوری سے واقف تھیں، تبھی یہ بہانہ کیا تھا، اور دوسری طرف ان کا تیر ٹھیک نشانے پر لگا تھا کہ سدید ٹھیک 2 دن بعد پاکستان موجود تھا۔ بال بال موتی چمکائے، روم روم مہکار،
मांग स्निग्ध वर्ग की सुंदरता से चमके चंदनवार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। जोड़े में जूही की बेटी, बाहों में हार सिंगार, कान में जगमग बाली पता, गले में जुगनू हार, संदल ऐसी पेशानी पर बिंदिया लाई बहार, गोरी करत सिंगार, गोरी करत सिंगार। गाने के जगमगाते बोलों ने पूरे माहौल को रौनक बख्शी हुई थी। हिजले उर्वशी की सजदर दीद के काबिल थी। किंग साइज बेड पर सुर्ख गुलाब की पत्तियों का जाल सा बिछा हुआ था। पूरा कमरा खुशबुओं से मुअत्तर था। सिल्वर और ग्रे कलर की कंट्रास्ट से मुज़य्यन पर्दे और सोफे इस कमरे के आराइश, ज़िबाइश और खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। और इन सब से बढ़कर ऑरेंज और डल गोल्डन की कंट्रास्ट का भारी कामदार लहंगा पहने बैठी वकादिया का मासूम सोगवार हुस्न था। माहिर ब्यूटिशियन की महारत से किए गए मेकअप और जेवर ने इसके हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। अपनी सोचों में गुम व न जाने कब तक यूं ही बैठी रहती कि दरवाजे पर होने वाली आहट से चौंक कर सीधी होकर बैठ गई। मारे खौफ के पत्ते की मानिंद लरसता दिल बुरी तरह कांप रहा था। जिंदगी न जाने और कितने घाव लगाएगी। आने वाले लम्हात से दिल पल पल डर रहा था। और फिर वो लम्हा भी आन पहुंचा कि जिससे वकादिया इंतहाई खौफजदा थी। मगर सदीद को इस पल का शिद्दत से इंतजार था। मगर ये क्या, मोहब्बत की जिस शिद्दत से मजबूर होकर सदीद ने इसका हाथ थामा था, उसी हाथ को वो अपने दोनों हाथों में लेकर बेख्तियार रो दी थी। वकादिया मेरी जान, ये क्या खुशी के इस मौके पर तुम्हारे ये आंसू, प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारे ये आंसू तकलीफ दे रहे हैं। सदीद ने किसी मताए जां की तरह इसके कामिल वजूद को अपने बाजू में समेटते हुए कहा। और इसके इतना कहने की देर थी कि वकादिया इसके सीने में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो दी। सदीद, मैं आपके काबिल नहीं हूँ सदीद। में आंसू की शिद्दत पर बमुश्किल बांध बांधती वो बोली थी। मगर इस बात की मुकम्मल होने से कबल ही सदीद ने इसे रोक दिया। बस अब और नहीं, बहुत दुख झेल लिए हैं तुमने, बहुत रोई हो, मज़ीद मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। तुम मेरे ही काबिल थी, बनाने वाले ने तुम्हें मेरे लिए ही बनाया था। मैं दरमियान में वो तल्ख व तारीख सफ़र हम लोगों ने ज़रूर तय करना था। हर बात से कतई नज़र सिर्फ ये सोचो कि मैं तुम्हारा हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बिला आखिर मेरी मोहब्बत की ताकत तुम्हें मेरे करीब ले आई है। हर खौफ खदशा अपने जहन से झटक कर मुझे खुद के हवाले से सोचो। वो मोहब्बत से इसकी पुश्त थपथपाता बहुत नरमी और चाहत से धीरे धीरे बोल रहा था। मैं वादा तो तुमसे नहीं करता, हाँ, मगर ये यकीन ज़रूर तुम्हें दिलाता हूँ कि मैं खुशियों से तुम्हारा दामन इतना भर दूंगा कि तुम्हारा दामन तंग पड़ जाएगा। मगर मेरी मोहब्बत और इस मोहब्बत से मिलने वाली खुशियाँ कम नहीं पड़ेंगी। मोहब्बत का अमृत इसके कानों में उंडेलता वो धीरे धीरे ना सिर्फ इसका खौफ कम कर रहा था, बल्कि अपनी मोहब्बत का यकीन भी इसके दिल में उजागर कर रहा था। आपको ये नावल कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।